دیکھا گیا ہے کہ محرم کے مہینے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں کی شہادت کے موقع پر نوحہ اور ماتم کرتے ہیں. لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں اور اپنے جسموں پر تلواروں سے اپنے جسموں پر وار کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہیں. بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو گھر والے تھے ان کی شہادت ہوئی، بڑی ظلم اور زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ، بڑی مظلومیت کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا ہے. ہم مانتے ہیں وہ لوگ بڑے ظالم تھے جنہوں نے ان کو شہید کیا، اور بہت بڑا ظلم کیا ہے جنہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر والوں کو شہید کیا. ہم سب مانتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن نوحہ کیوں کیا جائے؟ کس نے کہا نوحہ کرنا چاہیے ان کے شہادت کے نام پر یا ان کے شہادت کے موقع پر؟ کس نے تعلیم دی ہے؟ کیا اسلام میں اس میں کوئی تعلیم ہے؟ پہلی بات. دوسری بات کہ شہید جب شہید ہوتا ہے تو اس کو بہت بڑا درجہ ملتا ہے اللہ کے، بہت بڑا مقام ملتا ہے اللہ کے. تو اللہ رب العالمین نے شہادت کا درجہ دے کر کے ان کو جنت میں ایک اعلیٰ مقام دے دیا. تو اس میں نوحہ اور ماتم کی کون سی بات ہے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ چلو اللہ نے ان کو شہادت کا درجہ دے دیا ہے. یہاں تو لوگ شہادت کی تمنائیں کرتے ہیں، اور بہت سارے ہیں صحابہ جو تمنا کی شہادت کی اور اللہ نے ان کی تمنا پوری کی. بہت سارے جنہوں نے شہادت تمنا نہیں کی اور وہ نہیں کی اور ان کو شہادت نہیں بھی ملی. لیکن جب یہ شہید کیے گئے، اللہ نے ان کو بہت بڑا درجہ دے دیا، تو ہم غم کیوں کریں؟ ہم ماتم کیوں کریں؟ بلکہ ہم تو یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مقام دیا ہے شہادت کا، جو درجہ ان کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے راستے پر چل کر ہمیں بھی حق کے لیے شہید ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہم بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر چلیں، ان کے گھر والوں کے راستے پر چلیں اور شہادت کا اعلیٰ مقام اور مرتبہ پائیں. کیا آپ نہیں جانتے اللہ رب العالمین نے شہیدوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں ان کو تم مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی شان بیان کی ہے کہ وہ شہید مرنے کے بعد بھی اللہ کے ہاں زندہ ہے اور اللہ ان کو رزق دیتا ہے. کتنی بڑی شان ہے. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ زندہ ہیں، لیکن اس کا تمہیں شعور نہیں ہے. تو شہداء تو اللہ کے ہاں زندہ ہیں، اللہ انہیں رزق دے رہا ہے، اللہ نے ان کے بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہے. تو ہم نوحہ اور ماتم کیوں کریں؟ کیا ہمیں غم ہے کہ ان کو شہادت کا درجہ مل گیا؟ کیا ہمیں افسوس ہے کہ انہیں شہادت کا درجہ مل گیا؟ کیا ہمیں تکلیف ہے کہ ان شہادت کے درجے میں فائز ہو گئے؟ نہیں. ہمیں جہاں یہ غم ہے کہ ظالموں نے ان کو شہید کیا، وہی ہمیں یہ خوشی ہے کہ وہ شہادت کے درجے پر فائز ہوئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ شہداء کی روحوں کو اللہ رب العالمین جنت میں سبز پرندوں کے جوف میں داخل کر دیتا ہے، اور وہ جنت میں جہاں جاتی ہے گھومتی پھرتی ہے اور کھاتی پیتی ہے. کتنا بڑا درجہ ہے شہیدوں کا. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر والے جو شہید ہوئے ان کو اللہ نے بہت بڑا درجہ دیا ہے. اس میں نوحہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تو خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہے. ہاں وہ ظالم جنہوں نے ان کو شہید کیا ہے ان کے اوپر نوحہ اور ماتم کرو کہ کیوں اتنے بڑے مرتبے والے لوگ انہوں نے شہید کیا. بہر کے مسلمانوں کو صحیح دین سمجھ کر اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق